مولا آپ سب کا اس پر شہزاد کو بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ بانیان مجلس انتہائی واجب الاحترام بابا سید زرغام عباس شاہ صاحب کی مولا توفیق میں اضافہ فرمائے۔ اس مجلس کا جو ثواب ہو وہ بابا جی کے خاندان کے جتنے مرومین بالخصوص سلطان الذاکرین بابا سید غلام عباس شاہ صاحب کی فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو اپنے دل میں جائے شرعی حاجات رکھتے ہیں عالم محمد کے صدقے سے مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں مولانا شفا عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا مل کر مانگا کرے، پڑھنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی 14 نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ پہلی مرتبہ اس عظیم الشان اجتماع میں اپنے انتہائی واجب الاحترام بابا زرغام شاہ جی کے حکم پر اور اپنے بھائی اشفاق جی صاحب کے کہنے پر حاضر ہوں۔ کافی دیر تو مجھے بھی ہو گئی ہے، اب جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، یہیں بیٹھ جائیں۔ جو بیٹھے ہیں اور مجلس سننے کے لیے آئے ہیں وہ ایک جملے پر توجہ کریں۔ پڑھنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے، یہاں زیادہ پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ ویسے بھی میں خود سید ہوں، زیدی ہوں، اور خطیب عالم محمد زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہو تو زیادہ مت پڑھا کرو۔ ہاں، اس لیے صرف ایک بات کہنی ہے، جو پڑھ گئے ہیں وہ سارے میرے واجب الاحترام تھے، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ سب انتہائی واجب الاحترام ہیں۔ بابا جی آپ نے تو کہا نا مختصر، میں اپنی گھڑی پر دیکھ کر صرف پہلے 5 منٹ پڑھوں گا اور 6واں منٹ اس وقت پڑھوں گا جب آپ کا مجمع چاہے گا۔ توجہ آپ نے کرنی ہے، اور وہ پہلا جملہ میری آج کی اس مجلس کا یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ کبھی آپ نے میری ماں بہنیں اتنی تعداد میں میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، 1 دسمبر ہے، سردی کا موسم ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں ذکر اہل بیت کو ہوتے ہوئے۔ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ ان 1400 سال میں ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ بیدار ہوئیے گا، بس تھوڑی سی آپ کی اور توجہ چاہیے، میں آپ کی توقع سے پہلے منبر چھوڑ دوں گا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ہر دور میں یزید بدلتا رہا تھا کہ بھائی حسین ایک رہا۔ بابا جی ہر دور میں یزید بدلتا رہا، حسین ایک رہا۔ یزید کبھی ولید کی صورت میں آیا، کبھی مروان کی صورت میں آیا، کبھی ہشام کی صورت میں آیا، کبھی ہارون کی صورت میں آیا، کبھی مامون کی صورت میں آیا، کبھی معتمد کی صورت میں آیا، کبھی متوکل کی صورت میں آیا۔ بدلے میں حسین ایک رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جرمن کا ایک غیر مسلم شخص تھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں ہر دور میں یزید کیوں بدلا اور حسین ایک کیوں رہا۔ اس نے کہا اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یزید کی ماں میسونہ جیسی اللہ کئی مائیں دنیا میں پیدا کرتا رہا اور وہ یزید جیسے بچوں کو جنتی رہی۔ کائنات میں دوسرا حسین کیسے آئے؟ اللہ نے دوسری زہرا کر کے توجہ فرمائی نہیں ہے۔ اب ہے توجہ کہ میں ایک بات اور آپ سے توجہ ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا اتنے اچھے قصیدے پڑے گئے مگر آپ سارے چپ تھے۔ یاد رکھیے اگر آج آپ اتنی تعداد سے پاکستان کے کسی کونے سے آئے، یہ بابا جی پر احسان نہیں ہے، یہ بابا جی نے صفِ عطا بچھائی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ آپ دور دراز سے سننے کے لیے آ گئے، آپ کا کمال نہیں ہے۔ میں لاہور سے پڑھنے کے لیے آ گیا، میرا کمال نہیں ہے، کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے۔ میرا آٹھواں مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔
مولوی سے بھی میرا اختلاف ہے ایک بات پر. بابا جی آپ کی دعا لینے کے لیے حاضر ہوں. ہم یہاں پر اس منبر پر آ کر محب اہل بیت اور بالخصوص ذاکر اہل بیت کے لیے, ابھی بابا جی کے والد کے بارے میں بات کی گئی, یہ نہ کہا کرے کہ اللہ اسے جنت نصیب کرے. حسین کی مداحی کے بعد بھی اگر جنت نہ ملی تو کیا ملے گا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اور مجھے علم نہیں ہے کہ آپ نے بابا جی کی بچھائی اس صف اعظم میں پاکستان سے گنے چنے احباب تشریف لائے ہوئے, آپ لوگوں نے اس مقام پر بیٹھنے کے بعد کس شے کا نام جنت رکھا؟ مجھے علم نہیں ہے کہ آپ لوگ کسے جنت کہتے ہیں. میں اپنے مولا سے نہ پوچھ کے بتاؤں کہ یہ جو مجلس شبیر ہے یہ ساری کی ساری جنت ہے. اس وقت آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں ہے, بلکہ میرے چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا تھا, مولا ما حقیقت لجنہ, مولا جنت کی حقیقت کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا اس سے بڑھ کر جنت کی کوئی اور حقیقت نہیں. عالم ارواح میں ہم 14 کا نور اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا. سیر کرتے کرتے پہلے محمد نے چوتھے محمد سے کہا کافی سیر ہو گئی, کچھ دیر ٹھہر نہ جائے. کہا ہم 14 عرش کے ایک کونے میں ٹھہر گئے, بس جہاں ہم ٹھہرے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا. اللہ جاگیے گا, جاگیے گا, ادھر والے بھی بولیے گا. کیا کہا کہ جہاں ہم ٹھہرے اللہ نے اس کا نام جنت رکھ دیا. تو یہ تو صدیوں پہلے میرے مولا نے مشتاق شادی فیصلہ کر دیا, جہاں 14 ٹھہر جائے وہی جنت, چاہے اللہ کا عرش ہو یا مومن کا دل ہو. جو ہے چاہے اللہ کا نہیں. خدا کی قسم اگر آپ لوگوں کو علم ہونا کہ آپ کی طاقت کیا ہے, حسین کی مجلس میں ڈرامہ سمجھ کرنا ہے, یہ اپنی حیثیت پہچانیے, اپنی اہمیت پہچانیے. اتنے سارے مداح اہل بیت تشریف فرمائے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر مومن کو اپنی طاقت کا علم ہو جائے تو ہر روز شہباز کی طرح پرواز کرے. اگر علم ہو جائے, آپ جانتے نہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے. دیکھا بھائی ادھار بھائی عہد رسالت میں توجہ, عہد رسالت میں ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہا, کیا پالنے والے تجھے کعبہ کی عظمت کا واسطہ میرے گناہ معاف کر. بات سمجھنے والی ہے. میں نے قصیدہ بھی نہیں پڑھنا, میں نے خیبر خندق بھی نہیں سنانی بھی یہ بات ہے اور لینی بھی دعا ہے. کیا کہا پالنے والے تجھے کعبہ کی عظمت کا واسطہ میرے گناہ بخش دے. نبی کا گزر ہوا, ہاتھ پکڑ لیا. سرکار فرماتے بے وقوف, اللہ کو کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے, پہلے آپ سے کہا ہے, کیا کہا کہ اللہ کو, نیاز بھائی توجہ کیجئے گا, نیاز بھائی توجہ کرنی ہے, کیا کہا اللہ کو کعبہ کا واسطہ کیوں دے رہا ہے, اپنا واسطہ کیوں نہیں دیتا؟ تو نہیں جانتا اللہ کے نزدیک کعبہ سے مومن افضل ہے. یہ میرا پہلا مجمع ہے جو اپنی تعریف سن کے چپ ہو رہا ہے. توجہ فرمائی, کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک کعبہ سے زیادہ مومن افضل ہے. تو جانتا نہیں اللہ کے نزدیک کعبہ سے بڑھ کر مومن کا مقام ہے. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا نہیں سرکار, کہاں کعبہ کہاں میں. سرکار نے کہا ابھی بتاؤ کہ تیرا مقام کعبہ سے کیسے افضل. کہا سرکار بتائیے. کہا پہلے تو بتا یہ کعبہ افضل کب ہوا, یہ کعبہ محترم کب ہوا. ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا نبی بچہ جانتا ہے کہ یہ کعبہ اس دن افضل ہوا جب 13 رجب کو تیرا بھائی روح کعبہ بن کر اس کعبہ میں آیا. اللہ نے کعبہ کو افضل کر دیا, اللہ نے کعبہ کو محترم کر دیا. علیہ نے جنگ اور جہاں کے گرد و نواح کے آئے ہوئے سادات و مومنین اگر جملہ سمجھا دیا تو علی کی جوتی کے صدقے سے ہر کوئی علی کی چوکٹ کا بوسہ لے گا. توجہ کرنا, کیا کہا کب ہوا افضل. کہا جب علی آیا. کہا اب تو بتا میرا بھائی علی کعبہ میں کتنے دن رہا. کہا 4 دن. نبی فرماتے پھر بتا کتنے دن رہا. کہا 4 دن. نبی کہتے میں جا رہا ہوں, فیصلہ تو کر, کیا وہ کعبہ افضل جہاں 4 دن علی رہا یا مومن کا وہ دل افضل جہاں 24 گھنٹے علی رہا. ہاتھ علی کی ملکیت ہے تو بلند کر کے نعرہ حیدری. بس میرا حصہ ہو گیا. اب سارے جو آئے ہیں بابا جی کے مولا رزق میں اضافہ فرمائے. ایسے ذاکر بھی مائیں کبھی کبھی پیدا کرتی ہیں. یہ مجلس ثبوت ہے, آپ لوگوں نے دعا بھی دے دی. اگر آپ سے
چاہیں تو ایک جملہ صرف یہ بتا دو کہ رزق 14 دیتے ہیں. توجہ ہے؟ نہیں جسے 14 سے رزق چاہیے وہ ضرور بولے. توجہ فرمائیے آپ نے. ہاں توجہ فرمائیے گا. جسے رزق 14 سے چاہیے وہ بات سمجھے. چوتھے مولا اگر میری کسی ماں بہن کو بھی حسین کی بیٹے کی جوتی کے صدقے سے رزق چاہیے تو وہ بھی چپ ہو جائے. آپ میری طرف دیکھیے. مجلس کا ماحول ایسی باتیں یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں نا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں. اس سانس کا علم ہوگا مرنے کے بعد. آپ کو پتہ تب چلے گا کہ جب وارث نزا کے وقت آتے ہیں. عام بندہ نہیں آتا. جاگیے گا. چوتھے مولا مسلط امامت ہے. پورے مجمع کی توجہ کی بات پوری کرو. کہاں ہے میرا مولا؟ مسلط امامت. سائل آ گیا. بس زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ کی اور بات. مسائل پڑھنے والے ڈھیر تشریف فرما. پھر زندگی نے وفا کی. پھر جب بلائیں گے تب حاضر خدمت. چوتھے مولا مسلط امامت. سائل آ گیا. مولا میں مقروض ہوں. اچھا مولا میں تنگ دست ہوں. تاکہ بھائی توجہ. مولا فرمایا اچھا کتنی پریشانیاں دو؟ مولا چاہتا یہ ہوں کہ تنگ دستی بھی دور ہو قرض بھی ادا ہو جائے. مولا نے کہا اچھا کنیز کو آواز دی. خاتمہ جی مولا. فرمایا وہ جو میں سجاد نے سحری کے وقت 2 روٹیاں کھانی ہیں. جاگیے گا. میں تو آپ کے رزق کے اضافے کے لیے ورنہ میرا حصہ مجھے مل چکا ہے. توجہ کیجیے گا. کیا کہا مولا؟ وہ جو میں سجاد نے سحری کے وقت 2 روٹیاں کھانی ہیں وہ لا کر عیسائی کو دے. خاتمہ گئی 2 روٹیاں لا دی. مولا فرماتے ہیں اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا تھا. وعدہ کرتا ہوں تیری تندرستی بھی دور ہوگی تیرا قرض بھی ادا ہوگا. دونوں روٹیاں لے کے باہر آ گیا. کہنے لگا مشکلیں اتنی بڑی بتائیں. اور مولا نے 2 سوکھی روٹیاں تھما دی. پھر اپنا ہاتھ اپنے سر پہ مارا. کہا جاہل یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے. جاگیے گا. کیا کہا جاہل یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے. کہنے والا میرا چوتھا مولا. جاگیے گا. روٹیاں لے کر آیا بازار میں. بابا جی جس کے لیے میں نے ساری محنت کی اس لیے کہ صحیح العقیدہ ہوں علی کا کھاتا ہوں علی کا ہی بتاتا ہوں. توجہ ہے. اور ویسے بھی میرے نبی کا فرمان ہے کہ حرام خون کو علی کی محبت راس نہیں آتی. علی کی محبت صرف حلال خون کو راس آتی ہے. جاگیے گا. روٹیاں 2 ہاتھ میں. بازار آیا. ایک مچھلی فروش ملا. اس کے پاس ایک باسی مچھلی تھی. کیا تھی؟ اچھا یہ آپ جانتے ہیں کہ مچھلی وہ جانور ہے سردار مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی. سردار توجہ کرنی ہے اس بات پر. مچھلی وہ جانور ہے جو مچھلی نہیں بول سکتی. کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا. مچھلی نہیں بول سکتی. میں اور آپ سب بول سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس بھی پھیپڑا ہے میرے پاس بھی ہے. مچھلی نہیں بول سکتی جو یہ لینے آیا. شاہ جی کیونکہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا. آئیے واہ یا علی تیری محبت کے کیا کہنے. مچھلی بول نہیں سکتی کیونکہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا. تاکہ بھائی اگر یہ پورا جنگ کا مجمع میرے ساتھ چلے چشم فلک میں تو میں انہیں خندق کے مقام پہ لے کے جاؤں جہاں امیر کائنات کی جنگ ہو رہی ہے. تلوار پہ تلوار چل رہی ہے. تیر پہ تیر چل رہی ہے. نیزے پہ نیزہ چل رہا ہے. اچانک عمر ابن عبدود نے ایک جواہرات سے بڑا ہوا نیزہ علی بادشاہ کی طرف پھینکا. علی نے نیزہ ہاتھ میں لیا. فضا میں معلق کیا. نیزہ غائب ہو گیا. دشمن تھا علی کے پاس آیا. آ کے کہنے لگا تو سخی ابن سخی ہے کریم ابن کریم ہے. اگر جواہرات سے بڑا ہوا نیزہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے دے دیتا. یہ تو نے نیزہ ہوا میں کہاں غائب کیا؟ علی فرماتے تبھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم نہیں ہے. مولا کیسا کام؟ کہا ادھر میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا ادھر دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا. نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا. اللہ جاگیے گا. جو بول سکتا ہے وہ ضرور بولے. مل کے حیدری. نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا. کیا
کیا کہہ کر یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، اور جس کی رگوں میں علی خون بن کے دوڑتا ہے وہ ضرور بولے۔ علی فرماتے ادھر نہ بولنے والی مچھلی نے مجھے بلایا، میں نے نیزہ پھینکا، ملنگی کہاں لگا، کہا مگر مچھ کے کلیجے میں، مچھلی کو نجات مل گئی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اگر علی کی یہی فضیلت ہوتی تو آ کے نظر دیتی جنگ کے اتنے بڑے مجمع میں یہ بات ہی نہ چھیڑتا۔ ذرا فکر تو کرے، علی نے نیزہ پھینکا مگر مچھ کے کلیجے میں لگا، نہ بولنے والی مچھلی کو نجات مل گئی۔ سوال ہے میرا، یہ جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ بولیے بولیے، یہ جنگ کہاں ہو رہی تھی؟ مدینہ کے باہر۔ اور دریائے دجلہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ اللہ لے کر جائے آج سب کو، دجلہ ہے عراق میں، جنگ ہو رہی ہے مدینے کے باہر۔ توجہ کرنا، دونوں میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، جو نہ بولنے والی مچھلی کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا ہے، وہ اپنے ملنگوں کی آواز جنگ سے نجف تک نہیں سنتا۔ ادھر روٹی دی اور مچھلی لے لی، پرانا نمک لیا، روٹی دے دی، گھر آ گیا، چاک کیا پیٹ، اسے زیادہ مختصر کر نہیں سکتا۔ پیٹ چاک کیا، اس میں 2 قیمتی موتی۔ سردار صاحب جہاں دیدہ تھا موتیوں کی قیمت جانتا تھا، جیسے موتی دیکھ کے سر سجدے میں چلا گیا، رو کر کہنے لگا واہ مولا سجاد، آپ لوگوں سے مانگنے کا فائدہ یہ ہے، مانگو اپنے لیے دیتے 7 نسلوں کا ہو۔ بس توجہ کیجئے گا، ایک کا 1 منٹ اور اسی پہ گفتگو تمام۔ ادھر ابھی مولا کا شکریہ ادا کر رہا تھا، یا چک الباب ہوا، کیا دیکھا؟ دروازہ کھلا، مچھلی فروش پر آیا۔ 14 سے مانگنے کا لطف تو لیجئے، مچھلی فروش پر آیا۔ اس نے کہا کیوں آیا؟ اس نے کہا گو میری مچھلی پرانی تھی مگر تیری روٹی انتہائی باسی ہے، میں نے گھر جا کر سوچا مچھلی بھی تو لے لے، روٹی بھی تو لے لے۔ ہائے ہائے ہائے، جاگیے جاگیے جاگیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جسے سجاد مولا کی جوتی کے صدقے سے رزق چاہیے وہ بولتا ہے یا نہیں، کیا کہا مچھلی بھی لے لے، روٹی بھی لے لے۔ ادھر پھر آیا، پھر دکل باب ہوا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وہی نمک فروش کھلا۔ اس نے کہا گو میرا نمک پرانا تھا مگر تیری روٹی بڑی باسی ہے، لہذا گھر جا کر سوچا نمک بھی تو لے لے، روٹی بھی تو لے لے۔ بابا جی پورے سال تک اپنے پورے مجمع کے رزق کی ضمانت لیتے ہوئے آخر روزہ بہتی جملہ کہنے جا رہا ہے، اب اس کے پاس روٹی بھی، مچھلیاں بھی، نمک بھی، مچھلی بھی، روٹیاں بھی، نمک بھی، موتی بھی۔ ابھی مولا کا شکریہ ادا کرا تھا، یا چکل باپ ہوا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ میرے چوتھے مولا کا قاصد کرا ہے جو مسکرا کے کہہ رہا، او فلان نے فلان، میرا مولا کہہ رہا تیرا کام ہو گیا، روٹیاں واپس کر دے۔